بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین حجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین اکرام، ماہ رمضان المبارک جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور آپ سبھی حضرات، تمام مومنین، تمام اہل ایمان اور اہل اسلام اس مہینے کی عظمت سے بخوبی واقف ہیں، اور ماہ ایام کی چند تاریخیں، چند دن، چند شبیں باقی ہیں، لہذا ان 25 روز میں آپ نے ماہ رمضان کے بارے میں، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں علماء اکرام سے، خطباء سے، ذاکرین سے، واعظین سے، یا کسی اہل علم یا مومن سے ضرور کچھ نہ کچھ سنا ہے، اس کی عظمت، اس کی بزرگی۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر اعمال یعنی عبادتوں کے احکام بیان کیے یا ان کا ذکر کیا، جیسے نماز کے لیے کہا اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کے لیے کہا آتوا الزکوٰۃ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے باقاعدہ مکمل آیت پیش کی ہے اور اعلان کیا ہے، خطاب کیا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے کو لکھا گیا، فرض کیا گیا، تم پر روزے کو لکھا گیا، فرض کیا گیا، صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تم یہ مت سمجھو امت رسول، آج کے مسلمان، آج کے اہل ایمان، آج کے مومنین یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ روزے کا حکم ہمیں دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے مومنین، تم پر روزہ لکھا گیا، فرض کیا گیا، تو صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر اسی طریقے سے روزہ لکھا گیا، فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر، یعنی تم سے پہلی والی امتوں پر بھی روزے کو لکھا گیا، فرض کیا گیا۔ صرف تم پر روزے کو لاگو نہیں کیا گیا، فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلی والی امتوں پر بھی یہ حکم تھا، یہ لکھا گیا تھا، یہ لاگو کیا گیا تھا کہ روزہ رکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید اسی طریقے سے تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم میں خوف خدا پیدا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے اہل ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا، لکھا گیا، پھر کہا کہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے کو جس طریقے سے لکھا گیا، فرض کیا گیا تھا،
اسی طریقے سے تم پر فرض کیا گیا، لکھا گیا ہے، تاکہ اسی روزے کی وجہ سے لعلکم تتقون، تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تم میں خوف خدا پیدا ہو۔ یعنی روزہ جو ہے حقیقی معنوں میں وہ عبادت ہے، وہ عمل ہے جو انسان کو تقوی سے قریب کرتا ہے، خوف خدا سے قریب کرتا ہے۔ دوسری عبادتوں کے مقابل میں روزے کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے۔ اگر آپ ایک باریک پوائنٹ یا نقطے کی طرف توجہ دیں تو آپ انشاءاللہ میرے اس مختصر تقریر یا مجلس یا بیان میں یا لیکچر میں آپ بخوبی آگاہ ہو جائیں گے اور آپ کو علم ہوگا۔ مثلا نماز جیسی عظیم عبادت، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت تو نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں گناہوں سے، فحشات اور منکرات سے بچاتی ہے۔ حدیث میں ہے، روایت میں، جیسے پیغمبر اسلام یا امام معصومین نے فرمایا صلاۃ و عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہاں تک کہ رسول نے فرمایا ان قبلت قبلا ما سواہا، ان ردت ردا ما سواہا، نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز افضل عبادت ہے۔ لیکن اس کے باوجود سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ نماز میں ریاکاری کے امکانات ہیں، دکھاوے کے امکانات ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ آپ نے اس آیت کو، جو سورہ بقرہ کی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں دیکھا کہ ہم نے روزے کو تم پر جو لکھا گیا، تم پر فرض کیا گیا، اور صرف تم پر نہیں، جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں پر، امتوں پر لکھا گیا، فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزے کی وجہ سے متقی بنو، خوف خدا پیدا ہو۔ یعنی اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ روزہ تمہیں متقی بنا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم روزے کو ویسے ہی رکھو جیسے اللہ نے حکم کیا ہے، جیسے رسول نے بتایا ہے، جیسے امام معصومین نے بتایا ہے، نہ کہ ہم اپنے طور پر روزہ رکھیں۔ اس لیے کہ روزہ صرف نہیں کھانے پینے کا نام نہیں ہے، روزہ ان شرائط کو پورا کرنے کا نام ہے، اس مکمل عبادت کا نام ہے جس میں حکم خدا شامل ہے۔ یعنی حکم خدا کے مطابق اگر روزہ دار اس عمل کو، اس عبادت کو انجام دیتا ہے تو وہ تقوی کی منزل سے قریب ہوگا، متقی بن سکتا ہے۔ تو نماز، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز افضل عبادت ہے، مگر نماز میں پہلا پوائنٹ آپ دیکھیں کہ نماز میں مثلا ریاکاری کے چانسز ہیں، امکانات ہیں، دکھاوے کے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ واجبات میں دکھاوا کیسا؟ واجب تو واجب ہے، فرض ہے، وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ زیادہ دکھاوے اور ریاکاری کے امکانات سنتی اعمال میں ہے، مستحبات میں ہے، مگر نماز جیسی عبادت میں ریاکاری، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ حقیقت میں کیا ہے؟ روزہ حقیقت میں صرف نیت کا نام ہے، نیت کا نام ہے۔ روزہ حقیقت میں صرف نیت ہے، صرف نیت۔ اس کے لیے ایک تفصیل چاہیے۔ روزہ حقیقت میں صرف نیت ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں، جتنے اعمال ہیں، اس کے لیے نیت شرط ہے۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، عمرہ کرتا ہوں قربتاً اللہ، طواف کرتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتا ہوں، خمس دیتا ہوں، فطرہ نکالتا ہوں قربتاً اللہ، وضو غسل قربتاً اللہ۔ لیکن روزے کے لیے باقاعدہ یہ روایت کا جملہ ہے، علماء کا فقہ ہے کہ روزہ صرف ایک نیت ہے۔ صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک ایسا کوئی کام انجام نہیں دینا ہے جو مرضی پروردگار کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم کو جو پسند نہیں ہے، ایک سانس کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے وہ کام آپ نہ کرے، صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، اسی کا نام روزہ ہے۔ عموماً پبلک، عوام یہ سمجھتی ہے کہ صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، بس اس کا نام روزہ ہے۔ وہ تو شرط ہے کہ کچھ کھانا ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اللہ نے، رسول نے، امام نے، امام معصومین نے، کہ روزہ مرضی پروردگار، خوشنودی پروردگار کا نام ہے، تاکہ تم تقوی الہی سے قریب ہو۔ اور یہ ایک نیت ہے صرف، اور ایک ایسی نیت کہ جس کا اثر ظاہر اور باطن دونوں کو پڑتا ہے۔ اس لیے روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے، شکم کو خالی رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے۔ یعنی مکمل وجود مومن اس حالت میں رہے کہ اس کے وجود سے کسی قسم کی شیطانی حرکت ظاہر نہ ہو، یعنی گویا
اس کا مکمل وجود اپنے پروردگار کی خوشنودی میں ڈوب جائے. ظاہر سی بات ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خیالات میں بھٹک رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں، نماز پڑھی، کسی کا دل دکھایا، غیبت کی. لیکن روزہ نیت ایسی رکھتا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد ایسا کوئی کام مت کرو. مثلا زبان سے ہونے والا گناہ مت کرو تاکہ زبان روزے سے رہے، ہاتھوں سے ہونے والا گناہ مت کرو تاکہ ہاتھ روزے سے رہے، پیروں سے ہونے والا گناہ مت کرو تاکہ پیر روزے سے رہے. صرف ہم شکم کا روزہ رکھتے ہیں، جبکہ شریعت مقدسہ میں پورے وجود کا نام روزہ رکھنا ہے، جو خوشنودی خدا میں ڈھالنے کا نام ہے کہ جو مرضی پروردگار ہے وہی روزہ دار ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کیا کہ تمام مہینوں میں یہ مہینہ سب سے افضل ہے، تمام دنوں میں اس مہینے کے دن سب سے افضل ہے، تمام ساعتوں اور وقتوں میں اس مہینے کی ساعت اور وقت سب سے افضل ہے. تمام مہینے اور سال کی انسان کی جو سانسیں ہیں، عمل تنفس، ان تمام کے مقابل میں اس مہینے کی ہر سانس افضل ہے. حتیٰ کہ اس مہینے میں، اس میں پوائنٹ آ رہا ہے، اس مہینے میں یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت میں بھی ریاکاری کی چانسز ہے، دکھاوا ہے، لیکن روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے شریعت نے دوسرا پوائنٹ رکھا ہے کہ نماز جیسی عبادت، حج جیسی عبادت، اس کا طواف سو کر نہیں ہو سکتا، جاگ کر آپ کو نماز پڑھنی ہے، بیدار ہو کے نماز پڑھنی ہے، بیدار ہو کے طواف کرنا ہے. لیکن روزہ انفرادی اور واحد عمل اور عبادت ہے جو سو کر بھی انجام ہوتا ہے، انجام دیا جا سکتا ہے. یہ روزے کی ایک انفرادیت ہے، یعنی ساری عبادتیں جاگ کر ہوگی، روزہ سو کر بھی روزہ رہتا ہے، روزہ سو کر بھی عبادت ہوتی ہے. بلکہ کبھی کبھی اگر روزہ دار کے لیے جاگنا اس کے گناہ کرنے کے راستے فراہم کرتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے لیے سونا زیادہ، روزہ دار کے لیے سونا بہتر ہے. یعنی ہر عبادت جاگ کر ہو سکتی ہے، یہ عبادت سو کر بھی انجام دی جا سکتی ہے. ہر عبادت میں جاگنے کے بعد اس کی شرائط پوری کرو. یہ وہ عبادت ہے کہ اس میں سونے کے بعد بھی یہ عبادت زندہ رہتی ہے، باقی رہتی ہے. بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ سو ہی جائے تاکہ پورے وجود کا روزہ رہے اور اس پہ کوئی گناہ نہ ہو. ظاہر سی بات ہے جاگے گا، باہر نکلے گا، نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، گانا سن لیا، غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دی، سب کو شتم کیا، کسی پہ تہمت لگا دی، جیسا کہ پیغمبر اسلام کے واقعات میں ہے باقاعدہ. جب کسی نے کسی کو ناگوار الفاظ سے یاد کیا تو پیغمبر نے کہا کہ تمہارا روزہ چلا گیا. اللہ کے رسول میں تو روزے سے کہا نہیں، تم نے اپنی زبان سے دوسرے کو جو اذیت دی تمہارا روزہ نہیں رہا. لہذا تو پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ نیت کا نام ہے، یہ انفرادیت ہے. دوسری چیز ہے اس میں ریاکاری کی کوئی چانس نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ تمام عبادتوں کے مقابل میں انسان کو متقی بناتا ہے، یہ خود اللہ کہہ رہا ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر عبادت جاگ کر ہو سکتی ہے، لیکن یہ عبادت جو ہے جاگ کر بھی اور سو کر بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہر عبادت صرف جاگ کر ہوگی، سو کر نہیں. سو گئے تو وضو ہی باطل ہوگا تو نماز کہاں سے، وضو ہی ختم ہو جائے گا. لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو سو کر بھی روزہ دار اسے انجام دے سکتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے. اور اصل پوائنٹ اب ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے جیسا کہ آپ روزانہ دعا پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد. ماہ رمضان کی جو مخصوص تعقیبات ہیں، دعائیں ہیں، جیسے دعائیں مغفرت، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشف کل جاہل، اللہم اکس کل عریان. یہ دعا سال بھر پڑھتے ہیں، لیکن تاکید ہے کہ ماہ رمضان میں یہ دعائیں مغفرت ضرور پڑھیں. لیکن ماہ رمضان کی تمام دعاؤں میں روزانہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اب اس میں یہ فقرے آتے ہیں، وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور. دیکھیے آگے اصل پوائنٹ نقطہ، ھذا شہر رمضان الذی یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وہذا شہر، یہ وہ مہینہ، شہر مانے مہینہ، ھذا شہر یہ وہ مہینہ ہے، عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور. یہ وہ مہینہ ہے
جسے شہور تمام مہینوں پر عظمت حاصل ہے، عظمتہ کرمتہ، یعنی اللہ نے تمام مہینوں پر اس کو عظمت عطا کی، اس کو مکرم کیا، اس کو فضیلت عطا کیا، عظمتہ و کرمتہ، شرفتہ، اس کو شرف عطا کیا، فضلتہ، اس کو فضیلت عطا کیا، یعنی تمام مہینوں میں اس مہینے کو فضیلت ہے، شرف ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ لائق عزت ہے، اسے کرم حاصل ہے، اسے عظمت اور بزرگی حاصل ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر سانس عبادت ہے، ہر سانس تسبیح ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت ہے، یعنی گویا جتنی نیت اللہ سے قریب ہوگی، خلوص ہوگا، پاکیزگی ہوگی، مومن کی ہر سانس عبادت رہے گی۔ یہ واحد عبادت، ہر عبادت میں یہ چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے تفصیل کا موقع چاہیے۔ نماز جیسی افضل عبادت میں بھی نہیں ہے۔ خیالات بھٹک گئے، ریاکاری آ گئی، یا اتنی دیر تک نماز ہے، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے تک 15 منٹ تک، لیکن روزے میں صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک روزدار مومن وہ عبادت، روزے جیسی عبادت انجام دینے والا اس عظیم چیز کو حاصل کر سکتا ہے کہ ہر سانس اس کی عبادت میں بسر، سوئے جاگ جائے، تسبیح کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ تو اس میں اور ایک نقطہ کیا ہے روزے میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جاگ کر ہر عبادت ہوتی ہے، یہ وہ عبادت ہے، وہ عمل ہے جو سو کر بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ سونے میں بھی روزہ رہے گا، باطل نہیں، بلکہ جاگنے کے مقابلے میں اور بہتر رہے گا۔ اس کی کنڈیشن ہے کہ جاگ کر اگر گناہ کے چانسز ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت قرآن، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ سوئے تاکہ گناہ سے بچے۔ تو اب یہ بتائیے، جس ماہ رمضان میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر سانس تسبیح اور عبادت ہے، ایسے ہی سانس نہ صلوات پڑھ رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، نہ چیریٹی کر رہا ہے، نہ حدیث بیان کر رہا ہے، نہ مجلس پڑھ رہا ہے، نہ تقریر کرنا ہے، نہ فضائل آل محمد بیان کر رہا ہے، نہ مصائب اہل بیت بیان کر رہا ہے، نہ مصائب کربلا پڑھ رہا ہے، تب بھی عبادت ہے۔ تو پھر کیا کہنا کہ اس مہینے میں انسان جاگا بھی رہے، روزے سے ہو، مہینہ یہی ہو، جاگتا رہے، اور اس حالت میں وہ تسبیح بھی پڑھتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، تلاوت قرآن بھی کرتا رہے، ائمہ معصومین سے بتائے ہوئے دعائیں پڑھتا رہے، تو پھر تو نور علی نور ہے کہ جس مہینے میں جس روزے کی حالت میں اگر سو کر یہ عبادت ہو سکتی ہے تو وہ کتنا خوش نصیب ہے جو جاگ کر وہ چیزیں انجام دے کہ جو دوہری عبادت ہے، یعنی روزہ بھی رکھا ہے، ماہ رمضان بھی ہے، جاگ بھی رہا ہے، اور جاگنے کے باوجود وہ ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہے جو خدا کی خوشنودی سے ہٹ کر ہے، یعنی جاگ کر وہ حدیث بیان کر رہا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، زیارت وارثہ دعائے کمیل پڑھ رہا ہے، ماہ رمضان کی مخصوص دعائیں پڑھ رہا ہے، تو بتائیے نور علی نور کی منزل ہے کہ نہیں؟ یہ پوائنٹ اصل ہے۔ لیکن چونکہ اس مختصر وقت میں ایک خاص پوائنٹ آپ کو دینا ہے، خاص پوائنٹ اور ایک یہ ہے، جیسا میں نے بتایا پوائنٹ جو خاص ہے کہ روزہ مکمل نیت کا نام ہے، اور دوسرا خاص پوائنٹ یہ واحد عبادت ہے جو سو کر بھی ہو سکتی ہے، ورنہ ہر عبادت جاگ کر ہوتی ہے۔ اور ایک پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ ہے مثلا ابھی 25 دن گزر گئے ماہ رمضان المبارک ہے نا، 25-26 روزے گزر گئے، اور پروردگار سے دعا یہ ہے کہ پروردگار، جیسا ہم کہتے ہیں پروردگار، امام نے کہا تھا میری یہ نماز آخری نماز نہ ہو، میرا یہ سجدہ آخری سجدہ نہ ہو، اس لیے سید سجاد چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہر سجدہ زندگی کا آخری سجدہ سمجھ کر انجام، اگر خلوص باقی رہے کہ نہ جانے کل زندگی ملے یا نہ ملے، کل موقع ملے یا نہ ملے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت، خاص کر روزے کا ہر عمل، ہر عبادت، روزے کا ہر سیکنڈ یہ سوچ کر گزارے کہ یہ زندگی کا آخری لمحہ ہے، تاکہ اس میں خشوع خضوع خلوص پیدا ہو، نہ جانے خدا نہ کرے پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تو جو خاص پوائنٹ کیا ہے، 1 رمضان المبارک سے 29 یا 30 رمضان المبارک تک جو تاریخیں ہیں، ہر دن میں ایک دعا بتائی گئی ہے، جیسے ماہ رمضان المبارک میں روزانہ دن کی دعائیں ہیں، ہر نماز کی بعد کی دعائیں ہیں،
رات کی دعائیں ہیں، شب کی دعائیں ہیں، سحر کی دعا ہے. دیکھیے روزے کی عظمت دیکھیے، ہر وقت ہر گھڑی ہر ساتھ کی دعا تک رکھی گئی تاکہ مومن اس ساتھ اور اس وقت کی مناسبت سے روزہ دار اس دعا سے استفادہ کرے، فائدہ حاصل کرے. لیکن ایک جو خاص نقطہ اور پوائنٹ بھی وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ماہ رمضان المبارک، ایک رمضان المبارک سے 29 یا 30 رمضان المبارک تک، یہ خاص پوائنٹ ہے، جیسے جیسے ہر دن ہر شب ماہ رمضان کی ہر دن، ماہ رمضان کا ہر دن، اس کی ہر شب ہر ساعت ہر گھڑی جیسے جیسے گزرتی ہے، باقاعدہ روایت میں واقعات میں کہ جیسے جیسے اس کا ایک ایک دن گزرتا ہے آنے والا دن پہلے دن سے افضل ہے. یہ خاص پوائنٹ ہے، نقطہ ہے. شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، میں ایک طالب علم ہوں لیکن یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے روزے سے یا ایک رمضان المبارک سے 2 رمضان المبارک کی اہمیت زیادہ ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے 3 اشرے ہیں، پہلے 10، دوسرے 10، تیسرے 10، اس طریقے سے 30 اشرے اولا، اشرے ثانی، پھر اشرے ثالث، آخری اشرہ، یعنی پہلے 10 روزے، پھر 10 روزے، پھر 10 روزے، 3 اشرے، اشرے مانے 10. تو جیسے ہر ماہ رمضان کا دوسرا دن پہلے دن سے بہتر ہے، دوسری رات پہلی گزری ہوئی رات سے بہتر ہے، اسی طریقے سے یہ نقطہ ہے میں کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر دوسری رات پہلی رات سے افضل اور بہتر ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے 3 اشروں میں، یعنی 10 حصوں میں، پہلے 10 حصے، پھر 10 حصے، پھر 10 حصے، ابھی ہم تیسرے حصے میں داخل ہو گئے، تیسرے اشرے میں داخل ہو گئے، دہے آخر میں، یعنی آخری 10 دنوں میں جو 20 رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے. تو پہلے 10 دنوں سے دوسرے 10 دن یعنی 11 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک افضل ہے، ایک رمضان المبارک سے 9 یا 10 رمضان کے مقابل میں 11 رمضان سے 20 رمضان افضل ہے. اسی طریقے سے تیسرا اشرہ دوسرے اشرے سے افضل ہے، یعنی 20 رمضان المبارک سے لے کر یا 21 رمضان المبارک سے لے کر 29 شب 30 تک گزرے ہوئے 2 اشروں سے افضل ہے. اور اسی لیے آپ نے غور کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلا دن سے دوسرا دن افضل ہے، ماہ رمضان میں پہلی رات سے دوسری رات افضل ہے، اسی طریقے سے پہلے گزرے ہوئے اشرے سے دوسرا اشرہ افضل ہے، دوسرے اشرے سے تیسرا اشرہ یعنی تیسرے 10 دن افضل ہے. اسی لیے ہمارے یہاں فقہ جعفری میں یعنی مذہب تشیع میں شبہ قدر جو ہے، شبہ قدر جو ہے شب 19، شب 21، شب 23، آپ اس پر غور کریں، شروع کے 2 اشروں میں یہ شبیں نہیں آتی، خاص کر اگر غور کریں شب 19، شب 21، شب 23 باقاعدہ، اسی لیے شب قدر معین نہیں ہے کہ شب 19 ہے یا شب 21 ہے یا شب 23 ہے، معین نہیں کیا گیا کہ نہیں 19 ہی شب قدر ہے یا 21 ہی شب قدر ہے یا 23 ہی شب قدر ہے. حتیٰ کہ روایت میں 27 کی طرف بھی اشارہ ہے اور بھی تاریخوں کی طرف اشارہ ہے. لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ یہ گزری ہوئی اشروں کی راتیں ہیں، یعنی 19 دن گزر گئے، اب شب قدر کی شروعات، شب 19، پھر 19-20 دن گزر گئے تو شب 21 یعنی 2 اشرے گزر گئے تو شب 23 یعنی تیسرے اشرے میں، پھر اور روایتوں میں اشارے ہیں 27 ہے اور بھی بڑی جو آگے کی راتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر شب اور ہر اشرہ گزرے ہوئے شب اور پہلے اشرے سے افضل ہے، اور شب قدر کو اس لیے معین نہیں کر دیا گیا تاکہ ان تاریخوں کو شب قدر بتا گیا 19، 21، 23 یا 27 تاکہ نہ جانے ان شبوں میں کون سی شب قدر ہو، لہذا تم ان تمام شبوں کو شب قدر مناؤ، جو بھی شب قدر ہوگی اللہ اسے قبول کر لے گا اور تمہیں ایکسٹرا بھی ثواب دے دے، تمہیں الگ سے بھی ثواب مل جائے. لہذا یہ تاریخوں میں شب قدر رکھی، اس میں جو بھی اصل شب قدر ہوگی اس کا تو تمہیں ثواب ملے گا ہی، لیکن تم نے شب قدر کی شبیہ میں یا اس کی یاد میں یا اس کے مشخص معین کرنے میں اور شبوں کو شب قدر بنا کر جو انجام دیا ہے تو نور نانا نور ہے. ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا حقیقی علم صرف اللہ کی ذات کو ہے یا رسول اکرم کو ہے اللہ کے بعد یا ائمہ معصومین.
تو یہ پوائنٹ ہے ماہ رمضان المبارک میں. لہذا ان شب قدروں میں اور ایک جو پوائنٹ ہے وہ اصل پوائنٹ ذہن میں رکھیے. ایک اور پوائنٹ دے رہا ہوں ماہ رمضان کی مناسبت سے. وہ اصل پوائنٹ کیا ہے؟ ہر عبادت میں یہ چیز آتی ہے. باقاعدہ روایت میں ہے کتاب تحفۃ الصائمین جو عربی یا فارسی میں ہے، آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کی لائبریری سے کتاب شائع کی حوض علم قم سے. بڑی ضخیم کتاب ہے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے. ہر عبادت میں 3 پوائنٹ ہے. 3 مثلا نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، کوئی بھی عبادت، ہر عبادت میں 3 چیز ہے. لیکن خاص کر روزدار کے لیے، روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے اس کو عربی میں صائم کہتے ہیں. صائم یعنی روزہ دار، روزہ رکھنے والا، جس نے روزہ رکھا ہے نا. مثلا تو روایت میں کیا ہے؟ روزہ دار کی 3 قسمیں ہیں. وہ 3 قسمیں ہر عبادت گزار کی ہے. یہ 3 قسمیں ہر عبادت گزار کی، نمازی کی بھی، حاجی کی بھی 3 قسمیں ہیں. لیکن روزہ دار کی یہ 3 قسمیں باقاعدہ روایت میں. ایک کیا؟ صائم العام، دوسرے صائم الخاص، اور تیسرے صائم الخاص الخاص. اس وقت اس کی تفصیل اگر میں بیان کروں تو پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے. صائم العام یعنی عام روزہ دار، کروڑوں یہ لوگ مسلمان مومن جنہوں نے روزہ رکھا ہے، اس میں عام روزہ دار ہیں. یہ عام روزہ دار، اس کی تفصیل اس وقت نہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں. یہ عام روزہ دار کون ہیں؟ جنہوں نے اذان صبح سے مغرب کی اذان تک، یعنی اتنے وقفے تک، اتنے پیریڈ تک اپنے کو کھانے پینے سے روکے رکھا ہے. عام روزہ دار ہیں، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اب یہ افطار میں کھائیں گے اور پیئیں گے. عام روزہ دار، یعنی ان کے نزدیک نہ کھانا نہ پینا روزہ ہے. عام روزہ دار جیسے عام روزہ دار، باقی سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے خاص بندے ہے نا. اور ان تمام انبیاء اور مرسلین میں محمد اور آل محمد جو ہے پیغمبر اسلام، یہ خاص الخاص ہے 14 ماہ. اسی طریقے سے صائم العام عام روزہ دار، صائم الخاص خاص روزہ دار، جس نے صرف کھانے پینے کو بند نہیں کیا ہے بلکہ اس کا ہاتھ بھی روزے سے ہے، کان بھی روزے سے ہے، پیر بھی روزے سے ہے، زبان بھی روزے سے ہے. یہ صائم الخاص ہے. صائم العام عام روزہ دار وہ ہے جس کا پیٹ روزے سے ہے، کھایا نہیں پیا نہیں، باقی سب کچھ کر رہا ہے. لیکن صائم الخاص وہ ہے جس کا پورا وجود روزے سے ہے، ہاتھ پیر کان ناک زبان. لیکن تیسری قسم کوالٹی اس سے بھی افضل ہے، صائم العام عام روزہ دار، صائم الخاص خاص روزہ دار. لیکن سب سے افضل برتر والا ہے صائم الخاص الخاص، یعنی خاص الخاص، یعنی صائم الخاص میں بھی سب سے خاص، سب سے مخلص، جس کی ہر سانس، ہر سیکنڈ، ہر ادا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، بولنا، خاموش رہنا، مکمل روزے سے خوشنودی پروردگار میں ڈوبا. یعنی اب جس کے صرف آدھا جوارے روزے سے نہیں ہے، صائم العام کا صرف پیٹ روزے سے، کھایا پیا نہیں، صائم الخاص کا پیٹ بھی روزے سے، کھایا پیا نہیں ہے، ہاتھ بھی روزے سے ہے، زبان بھی روزے سے ہے، آنکھ بھی روزے سے ہے، یعنی آدھا کو بچایا گناہوں سے. لیکن صائم الخاص الخاص وہ ہے کہ جس کا نفس بھی روزے سے ہے، جس کی روح بھی روزے سے. ہو سکتا ہے کہ میں نے صائم الخاص روزہ دار بن گیا، زبان سے اذیت نہیں دی، مگر میرا دل ابھی پاک نہیں ہوا، میری روح میں ابھی پاکیزگی نہیں آئی ہے، ابھی میری نیت میں وہ خلوص نہیں آیا، وہ پاکیزگی نہیں آیا. ظاہر سی بات ہے صائم العام بن سکتے ہیں، صائم الخاص بن سکتے ہیں، لیکن صائم الخاص الخاص بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. صائم الخاص الخاص تو میں یہ کہہ سکتا ہوں وہی ہستیاں ہو سکتی ہے اور وہی ایک انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کی ذات ہے، وہ ائمہ معصومین کی ہستیاں ہیں کہ علی سوئے نہیں مگر خوشنودی پروردگار کے لیے، جاگے مگر اللہ کی خوشی کے لیے،
باہر نکلے تو اللہ کی خوشی کے لیے میدان میں، جہاد میں، مسجد میں، محراب میں، باغیچے میں، مدد کے لیے ہر سانس مولا کائنات کی اور اہم معصومین کی خوشنودی پروردگار میں گزری ہے. لہذا جب خوشنودی پروردگار میں ہے تو ولی کا نفس نفس نہیں ہے، نفس اللہ ہے. یہ ہے خاص الخاص، بلکہ اس سے بھی ایک بلند و بالا منزل ہے. یہ تو ظاہری قسمیں بتائی، اس منزل تک تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا ہم ان کے توسل سے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی سائم العام میں نہیں، سائم الخاص الخاص میں تو ہم آ نہیں سکتے، لیکن سائم الخاص میں ہمیں شامل کر کے ان بزرگ ہستیوں کے توسل سے ہمارے روزے کو قبول کر لے، ہمارے روزے کو مستجاب کر لے، اور ہمیں وہ مقام عطا کر دے کہ ہمارا روزہ منزل مقبول میں رہے، قبولیت کے دائرے میں رہے. اور اسی لیے ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں افضل ہے. اس کی سانسیں، اس کے دن، اس کے سیکنڈ، اس کے لمحات، اس کے اوقات، اس کی ساتیں، اس کے دن، اس کے رات، تمام راتوں، دنوں، ساتوں، سیکنڈوں سے، سانسوں سے افضل ہے. اسے عظمت ہے، اسے بزرگی ہے، اسے شرف ہے، اسے اللہ نے بزرگی توقیر دیا ہے، کرم عطا کیا ہے، احترام دیا ہے، بزرگی دی ہے. تو بتائیے جس مہینے میں سونا عبادت ہو سکتا ہے، اس مہینے میں جاگ کر اگر انسان عبادت انجام دے تو وہ دوہری عبادت حاصل کر سکتا ہے کہ جاگ کر قرآن پڑھ رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ عام دنوں میں یعنی 11 مہینے اگر ایک مومن، ایک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مثلا قرآن مجید میں 6666 یا 6236 آیتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں. تو اگر ہم 11 مہینوں میں قرآن مجید ختم میں اگر مومن پڑھے گا تو اسے ایک آیت کا ثواب ملے گا. ایک سورہ ختم کرے گا، ایک قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو صرف ایک قرآن مجید مثلا 6236 آیتوں کا ثواب ملے. ثواب دینا اس کا کام. لیکن ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت اور بزرگی کی یہ ایک اور دلیل ہے کہ 11 مہینوں کے مقابل میں اس مہینے میں یہ شرف ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اسے ایک آیت کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ ایک آیت پر ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ایک آیت رمضان المبارک میں پتہ ہے 6236 یا نظر اختلاف 6666 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. گویا پورے قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب اندازہ لگائیے وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اس مہینے میں پورا ایک قرآن مجید ختم کرے، پورے قرآن کی تلاوت کرے بسط خلوص، پورے شرائط کے ساتھ. تو گویا وہ اپنے نامہ عمل میں کتنا ثواب لے لیتا ہے. اگر ایک قرآن مجید مومن پڑھ کر تلاوت کر کے اس مہینے میں ختم کرتا ہے، تمام کرتا ہے، تو گویا وہ ایک قرآن نہیں پڑھتا، 6236 قرآن پڑھتا ہے. 6066 قرآن قرآن مجید ختم کرتے ہیں. ختم کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کی خبر ہے کہ وقف لازم کیا ہے، وقف مطلق کیا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، تلفظ نہیں. یا ممکن ہے کہ اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں گھر کے علاوہ مسجد میں جیسے دور ہوتا ہے، سلسلہ چلتا ہے مسجدوں میں، امام باڑوں میں، ہر جگہ ہونا چاہیے. اس میں انعامات دیے جاتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے ایک عام بات ہے، کسی کو کوئی تہمت الزام تو نہیں لگ سکتا. جیسے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ماہ رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہے. آپ انصاف سے بتائیے اس مہینے میں اتنا مسلمان کھاتے ہیں، اس کے مہینے میں اتنا نہیں کھاتے. اس کا آپ سروے کیجیے، تحقیق کیجیے. اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں اگر ایک آیت پر ایک قرآن مجید کا ثواب رکھا گیا ہے، مہینے کی عظمت کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے، اس میں روزے کو عبادت ہے، اس میں سونا نہ بیٹھے. لہذا ایک آیت پر اگر قرآن کا ثواب ان کی ذمہ داری
وہ کیا اس لالچ میں پڑھے کہ اسے انعام ملے، اس لالچ میں وہ شریک ہو مسجد میں پاڑے میں یا قرآن جہاں دعوت ہوتی ہے کی جسے ہماری زبان میں دور کہتے ہیں یا اجتماع کہتے ہیں، لوگ جمع ہو کے رمضان المبارک کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت پر ایک قرآن مجید کا جب ثواب رکھا گیا ہے، یعنی اگر کوئی مومن ایک آیت پڑھتا ہے تو اسے ایک قرآن مجید کا ثواب ہے، اگر ایک قرآن مجید تمام کرتا ہے پڑھتا ہے تو گویا وہ 6236 یا 6666 قرآن ختم کرتا ہے۔ تو کیوں ہم اس قرآن کو ماتیت کے حوالے کریں اس ثواب کو کہ بھی اس یہ انعام ملے گا اس لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں اچھا انعام ملے گا، نہیں، بلکہ ہم قرآن مجید کو اس لیے پڑھیں کہ بھئی جو قرآن مجید ہمیں سال بھر پڑھنے کی تاکید ہے، تلاوت کی تاکید ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ مومن کو روزانہ 40 سے 50 آیتیں پڑھنی چاہیے، تو پھر اس مہینے میں ہم قرآن کو واقعاً قرآن سمجھ کر افلا یتدبرون غور و فکر کی روشنی میں اس سے ہم عمل لیں، اس پر عمل کریں، اس میں فکر کریں، غور و تدبر کریں۔ لہذا ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت میں جتنا زیادہ خضوع اور خلوص اور تقوی اور خوف خدا پیدا ہوگا اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس میں ثواب نور علی نور رہے گا۔ صرف ایک آیت پر ایک قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، وہ ثواب ملے گا جو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا آخر کلام میں بس اتنا ہی عرض کرنا ہے، چونکہ جمعۃ الوداع بھی قریب ہے، آخری جمعہ ہے اور جمعہ کا دن امام زمانہ سے منسوب ہے، امام ارواحنا لہ الفدا سے، ہم ہر جمعہ کو امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں۔ لہذا یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے اور جمعۃ الوداع کی دعائیں ہیں، شب کی دعائیں ہیں، آخری 10 راتوں کی دعائیں ہیں، ان کو پڑھیے گا اور ان آخری راتوں کو روایت کے ان جملوں کی روشنی میں کہ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین روایت میں ہے کہ باقاعدہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بیداری کا حکم دیتے تھے، جاگنے کا، شب بیداری کا، عبادت میں، اطاعت میں، بندگی پروردگار میں، ذکر خدا میں، تلاوت میں، نمازوں میں بسر کرنے کا حکم دیتے تھے ائمہ معصومین رسول اور آل رسول۔ اہل خانہ کو جگاتے تھے، جاگو، بستروں کو لپیٹ کے رکھ دیتے تھے تاکہ آخری 10 راتیں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزریں۔ لہذا بد نصیب وہ شخص ہے، باقاعدہ آخری جملہ ہے، بد نصیب وہ شخص ہے، روایت کا جملہ ہے، خود پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے، مولا کائنات کی حدیث ہے کہ بڑا بد نصیب، سب سے بد نصیب وہ انسان ہے کہ جس کا ماہ رمضان گزر جائے اور وہ اپنے نامہ اعمال میں کوئی سامان مغفرت جمع نہ کر سکے۔ اس لیے دعا کریں کہ پروردگار جس مہینے میں تو نے رحمت کے دروازے کھلے رکھا ہے اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھلے ہی رکھ، ہمیشہ کے لیے کھلے رکھ۔ جس مہینے میں تو نے جنت ہمارے لیے کھول دی ہے، جنت کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رکھ۔ جس مہینے میں تو نے ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے، ہمیشہ اس کے گزرنے کے بعد بھی ہم پر جہنم کے دروازوں کو بند رکھ۔ جس مہینے میں تو نے ہمارے لیے شیطان کو قید و بند میں رکھا ہے، لہذا تو اس مہینے کے بعد بھی ہمارے لیے شیطان کو قید و بند میں رکھ تاکہ ہمارا ہر مہینہ ماہ رمضان کی طرح گزرے اور ہم ہر مہینے میں ماہ رمضان کی طرح قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی تلاوت ایسی کریں کہ پھر وہی جملہ مجھے کہنے دیجئے، خاص الخاص، یہ شرف کسی کو نہیں مل سکتا۔ ہم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، ہم عام عبادت گزار بن سکتے ہیں یا خاص عبادت گزار بن سکتے ہیں، لیکن خاص الخاص یا اس سے بھی اونچا آخری مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ آخری مقام ان کے پاس ہے کہ جو بستر پر سونے کے لیے آ جائے مرضی پروردگار سے، ان کا نفس نفس خدا ہے، نفس رسول ہے، اور ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ہماری تلاوت کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچ کے تلاوت کر رہے ہیں کہ شاید انعام نہ صحیح لیکن ایک آیت پر ایک قرآن کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس قاری کا کیا کہنا کہ جس کا سر تن سے جدا بھی ہو گیا تو نوکے نیزہ کی بلندی پر اس پہ کٹا ہوا سر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔
بتائیے یہ انفرادی مقام اور فضیلت کائنات میں اولین اور آخرین میں شاید کسی کو حاصل نہیں، یقیناً حاصل نہیں. یہ حسین مظلوم کی ذات ہے، یہ آل محمد ہے، یہ اہل بیت رسول ہے. کہ حسین کا کٹا ہوا سر شہادت کے بعد بھی حسین مظلوم علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ کی بلندی پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، خصوصاً سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. اور گویا یہ پیغام دے رہے ہیں مولا حسین کہ قرآن ہم اہل بیت سے جدا نہیں ہے. یہ حسین کی تلاوت کرنا نو کے نیزہ کی بلندی پر اس بات کی دلیل ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. میرے نانا نے قرآن اور اہل بیت جو چھوڑے ہیں، لہذا سر کٹنے کے بعد بھی اہل بیت اور قرآن جدا نہیں. عزیز اور دوستو، میں نے اپنی تقریر ختم کی. میں نے ویسی تقریر نہیں کی، ویسا بیان نہیں تھا. انشاءاللہ کسی موقع پر مجلس میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن اتنا عرض کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اسی مہینے میں کائنات کے مظلوم ترین انسان کی شہادت کا ماتم کیا. مولا امیر المومنین کی شہادت مظلومانہ شہادت. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر تاریخ سے پوچھا جائے تو تاریخ یہ کہے گی کہ کائنات کے سب سے مظلوم انسان کو علی کہتے ہیں. بعد رسول سب سے مظلوم انسان اولین اور آخرین میں مولا علی کی ذات ہے. علی جیسا مظلوم انسان جس نے زندگی میں ایک وقت میں دسترخوان پر 2 غذا نہ کھائی ہو. یہ ظاہر ہوا 19 رمضان کو بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے دسترخوان پر، جب بیٹی نے افطار میں بابا علی کے سامنے نمک اور دودھ رکھا تھا. یا بعد روایت میں ہے کہ روٹی، جو کی روٹی بھی رکھی، لیکن زیادہ مشہور نمک اور دودھ ہے. اور علی نے کہا تھا بیٹا ام کلثوم، کیا کبھی تم نے دیکھا کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 غذا کھائی؟ زیادہ اشارہ کیا کہ دودھ ہٹا. علی نے نمک سے افطار کیا اور شہادت پائی. جس نے ساری زندگی نمک کھایا ہو یا جو کی روٹی کھائی ہو، جس نے ساری زندگی غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی پرورش کی ہو، وہ علی اس دنیا سے جب گیا ہے. لیکن میں یہی کہوں گا، جب تاریخ میں اور روایت میں ہے، جب مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی تھی اور علی کے سر مبارک میں ضربت لگی اور جراح نے جب گہرا زخم دیکھا اور دودھ کا مطالبہ کیا تھا، تاریخ میں ہے، مقاتل میں ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب یہ کوفے میں خبر پہنچی تھی کہ علی کو آخری وقت میں دودھ کی ضرورت ہے، تو کوفے کے غریب، یتیم اور مسکین بچے پیالیوں میں کٹوروں میں دودھ لے کر علی کے گرد جمع ہو گئے. مولا ہمارا دودھ قبول کر لیجئے، اس لیے کہ جس نے ساری زندگی ہم غریبوں یتیموں کی خبر لی ہو، ہمیں پالا پوسا ہو، ہمیں بھوکا اور پیاسا نہ رہنے دیا ہو، آج وہی ہمارا آقا اور مولا اگر اس کو دودھ کی ضرورت ہے تو ہمارا دودھ قبول کر لے. میں کہوں گا مولا امیر المومنین آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان آخری شہادت کے دن میں، وقت میں، لمحات میں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے، بظاہر آپ شہادت عظمیٰ کی منزل پر ہیں اور شہادت پانے کے بعد جا رہے ہیں، تو آخری وقت میں اگر آپ کو دودھ کا مطالبہ ہے جراح کی طرف سے، تو کوفے کے یتیم غریب بچے، فقراء اور مساکین آپ کے لیے دودھ لے کر پہنچ گئے، حاضر ہو گئے. لیکن اللہ نے ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، آپ کی سکینہ پیاسی ہے، آپ کا اصغر پیاسا ہے، آپ کا علی اکبر پیاسا ہے، آپ کا عباس پیاسا ہے. سکینہ تو اتنی پیاسی ہے کہ ہاں مشکیزہ لے کر ارے در خیمہ کے باہر کھڑی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر العطش کی آواز بلند ہے. ارے وہ کتنی مشکل منزل ہوگی کہ جب علی اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دے اور حسین حجت آخر کے لیے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر میدان میں جائے اور خوش ہوٹوں پر اصغر اپنے زبان کو پھیر کر حجت تمام کرے. وہ کتنی مشکل اور امتحان کی منزل تھی جب حسین کا علی اکبر مقتل کربلا سے پلٹ کر واپس آیا اور تاریخ کا یہ جملہ اجرکم اللہ، اے بابا پیاس مارے دیتی ہے، پیاس مارے دیتی ہے. ارے ایک مرتبہ حسین نے جب اپنی زبان اکبر کی منہ میں دی تو اکبر نے منہ ہٹا لیا. کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. اجرکم
اجرکم علی اللہ عطاداروں میں کہوں گا یا علی کم سے کم آپ کو آخری وقت میں آپ کو افطار میں بیٹی نے دودھ یا نمک تو رکھا, آپ کو آخری وقت میں جرا کے کہنے پر جب دودھ کی فرمائش تھی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے تو کوفے کے بچے دودھ لے کر حاضر ہو گئے, لیکن کربلا میں آپ کا یہی حسین جو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا آخری لمحات میں جب شمر ملون سے کہہ رہا تھا پانی کا قطرہ پانی حاضر کر دے, لیکن وہ ظالم یہ کہہ رہا تھا اے حسین اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی تمہیں ایک پانی میسر نہیں ہوگا, تب بھی تمہیں پانی کا قطرہ ہم نہیں دیں گے. آئے حسین کو اپنی پیاس کی کوئی فکر نہ تھی, حسین کو سکینہ کی فکر تھی. اجرکم اللہ. اس لیے مجھے جملہ کہنے دیجئے, ارے کربلا کے شہیدوں کی پیاس تو عصر عاشور ختم ہو گئی, لیکن زینب کب تک پیاسی رہی, شہزادی ام کلثوم کب تک پیاسی رہی, شہزادی سکینہ کب تک پیاسی رہی. ہاں بس اتنا ہی کہوں گا کہ سکینہ کل بھی پیاسی تھی, آج بھی پیاسی ہے, کل کربلا میں پیاسی تھی, آج زندان شام میں پیاسی ہے. سیعلم الذین ظلموا من عالمین. پروردگار اس قوم کو تمام مومن مومنات کو سوا غم حسین کے کوئی غم عنایت نہ فرما. اس مہینے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما, تیری عبادت اور اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرما. پروردگار اس موذی مرض کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. تمام انسانیت کی نوع انسانیت کی اولاد آدم کی خصوصاً اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, اور پوری دنیا سے خصوصاً ملک ہندوستان سے خصوصاً مہاراشٹر خصوصاً شہر بمبئی سے کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری نہ صحیح کسی مخلص بندے کی دعا کو قبول فرما. امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.